الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدقت يا رب العالمين. حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم، طلباء عزیز، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج حضرت کے حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں آپ ہی کا فرد ہوں، آپ لوگوں ہی میں سے ہوں، اور آج میرے سامنے آپ دوست یہاں تشریف فرما ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خود اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ عصر کے بعد کا جو وقت ہے اس کا بھی مجھے احساس ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہم جیسے کوئی آ جائیں تو قابل برداشت نہیں ہوتا، لیکن زیادہ وقت تک میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ جو درد دل ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی بہترین اور عظیم موقع عطا کیا ہے کہ ہمیں ان نورانی اداروں میں جمع کر دیا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر زیادتی کی ہے اور مدرسے میں بھیج دیا۔ جو وقت ہمیں یہاں ملا ہے مدرسے کے ضوابط کو چھوڑتے ہوئے ہم اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں، یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے حبیب کی بات کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اپنے کلام پاک کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے۔ یہ نعمت بادشاہوں کے خزینے میں نہیں ملتی، یہ انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کر ملتی ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، مجھ سے بہتر اس کے معانی اور اس کے مفاہیم آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک وجدانی بات میں اس کے حوالے سے بتا دوں کہ آپ اس کا معنی کریں گے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا گڑ علماء سکھائیں گے۔ علماء بتائیں گے کہ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ انسانیت کو جو فوقیت ملی ہے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ ورنہ دوسری مخلوقات کا آپ مطالعہ کیجئے، وہ بہترین انجینئر ہیں، پرندے ہیں، اپنے گھونسلے جو بناتے ہیں، شہد کی مکھی ہے، وہ اتنا عظیم کام کرتی ہے کہ قرآن کریم نے اسے اپنے دامن میں جگہ دی۔
سورہ نحل، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام پر جو فوقیت انسان کو ملی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور علم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیٹ بھرنے کے لیے، ایک زندگی گزارنے کے لیے، اور ایک دوسرا علم ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نزدیک وہ علم سب سے اعلیٰ ہے جو اللہ کو راضی کرے۔ کھانا پینا اور یہ ساری ذمہ داری اللہ نے خود اپنے پاس رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ جو ذی روح، چاہے وہ انسان ہو، پرندے ہو، درندے ہو، چرندے ہو، اڑنے والے ہو، تیرنے والے ہو، چار ٹانگوں والے ہو، دو ٹانگوں والے ہوں، رینگنے والے ہو، ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ راندیر میں ہیں تو وہاں تک آپ کو رزق ملے گا، آپ سورج چلے جائیں گے تو وہاں پھر آپ کو مشقت ہے کہ وہاں رزق نہیں مل سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا مستقر رہا، جہاں پر تم ہو وہاں بھی ہم تمہیں کھلائیں گے، اور تم یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ، سفر کر کے پہنچ جاؤ تو وہاں بھی رزق پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ علم ہے، اور وہ علم قرآنی ہے اور علم نبوی ہے۔ آج کل ہم علماء میں، چونکہ آپ میرے ہیں اس لیے تھوڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، ہم علماء میں ایک احساس کمتری پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی انگریزی کے دو بول بول لیتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے کہ یا کوئی گاڑی میں گھومتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوہ ہو بہت عظیم انسان ہے۔ ہمیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں مقام دیا ہے، رب العالمین نے جو ہمیں ایک اعجاز دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے قرآن کریم کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا۔ ورنہ ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس ساری دولتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ علم حاصل نہیں، بلکہ وہ تو اتنے کنگال ہیں، اتنے کنگال ہیں، باپ مر جائے تو اس کو غسل دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، کفن پہنانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ اور آپ نے اخباروں میں بھی سنا ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا آیا اور چند منٹ اپنے باپ کی قبر پہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو میں کہتا ہوں کمبخت خاموشی کے ساتھ نہیں کھڑا رہے گا تو اور کیا کرے گا؟ کچھ پڑھنا آتا ہوگا تو پڑھے گا نا۔ لیکن آپ طلباء عزیز جو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا کلام موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، انہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کا انتقال ہو جائے، اپنے بڑے کا انتقال ہو جائے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ علم قرآن کا ہم حاصل کر رہے ہیں، علم حدیث کا ہم حاصل کر رہے ہیں، فقہ حاصل کر رہے ہیں،
ساری چیزیں ہم حاصل کر تو رہے ہیں، لیکن یہ بھی جانچنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ پہنچ کر یہ مکھن بن رہا ہے یا زہر بن رہا ہے۔ اسی میں نے شاید کل یا پرسوں کسی مقام پہ کہا کہ سیدنا خلیل نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ سے التجا کی، دعائیں مانگی، اور اخیر میں جو دعا کی کہ الہ العالمین وہ پیغمبر میری اولاد میں سے بھیج دے جس کا وعدہ عالم ارواح میں تو لے چکا ہے، جو دنیا میں آ کر تیرے آیات کی تلاوت کرے گا، علم و حکمت بیان کرے گا اور تلاوت سے ان کے قلوب کو گرمائے گا اور تزکیہ کرے گا۔ سیدنا خلیل کی بات میں تزکیہ بعد میں ہے، تلاوت اور علم حکمت پہلے ہے۔ رب العالمین کی عطا اللہ نے جو عطا کی ہے اپنے محبوب کو، تلاوت قرآن بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے تزکیہ ہے، کیونکہ اگر برتن صاف ہو پھر اس میں دودھ ڈالا جائے تو وہ مکھن بنتا ہے، اگر ظرف خراب ہو اور اس کے اندر دودھ ڈالو گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس قرآنی علوم تو موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم سے جو کام ہونا چاہیے مدرسے سے نکل کر وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد میں مدرسے سے طلباء فارغ ہوتے ہیں، صرف ایک مدرسے سے نہیں، پوری دنیا کے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن کام کے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک امام کو تلاش کرنا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، ایک عالمہ کی تلاش ہو مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے، وہ پریشانی کا سبب بنتی ہے، درد سر ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مل نہیں رہی ہے، کوئی قرآن پڑھانے کے لیے موجود نہیں ہے، حالانکہ اتنے علماء فارغ ہوتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہمیں چینج کرنا چاہیے، پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان اداروں کے حوالے کیا ہے۔ دوسرا شکر اللہ کا یہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں توفیق دی ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور دین سیکھنے کی، سکھانے کی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور تیسری بات کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ اب تو یہ جو جنات آ گیا ہے موبائل، اس نے ہم سے مطالعہ چھین لیا، اس نے ہم سے کتابوں کو دیکھنا چھین لیا، پڑھنا چھین لیا، بلکہ اس موبائل نے ہم سے املا تک چھین لیا۔ موبائل پہ ہم ٹائپ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم کہیں کہ بھائی ایک صفحہ ایک مضمون پہ لکھ کے لاؤ تو پھر وہ پریشانی ہوتی ہے۔ یہ چیز اچھی ہے لیکن اس کو صحیح استعمال کرو۔ انسان اور جو فوقیت ملی ہے اللہ نے اپنے خاص بندوں میں جو منتخب کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے اوپر احکامات کو ٹھوکا نہیں ہے،
بلکہ بتا دیا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دو راستے اللہ نے دکھا دیے، یہ سیدھا ہے، میری رضامندی والا ہے، میری خوشی کا ہے، اس پہ چلو، اور یہ میری ناراضگی والا راستہ ہے، اگر مجھے ناراض کرنا چاہتے ہو تو اس پہ چلو۔ مجبور نہیں کیا، فرشتے مجبور ہیں، انہیں جس حکم کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور انسان جو ہے وہ آزاد رکھا ہے۔ دوست ہوتا ہے، پکا جو دوست ہوتا ہے، اسے ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تو جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، مت کر، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس میں تیری بھلائی نہیں ہے، یہ چیز نہ کیا کر۔ لیکن پھر کہتا ہے کہ بھائی پھر تیری مرضی ہے، میں نے تجھے صحیح راستہ دکھا دیا ہے، اب تو خود اپنے آپ میں پریشان ہونا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں دونوں راستے دے دیے، تو یہ اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے۔ آپ اس ادارے میں ہیں، اس چار دیواری کے اندر ہے، تو سب سے پہلی بات کہ ہمیں اس موبائل کو اگر رکھنے کی اجازت دی ہے مدرسے والوں نے، تو اسے غلط استعمال نہ کرو، مدرسے کے قوانین کو پامال نہ کرو، اس میں مدرسے کا نہیں، ہمارا خود کا نقصان ہے، ہمارا خود کا نقصان ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ٹی وی دیکھنا کیسا ہے؟ ٹی وی دیکھ، میں نے کہا حضرت جو آپ نے، وہ بھی عالم تھے، میں نے کہا حضرت جو آپ نے موبائل اپنے جیب میں یہ رکھا ہوا ہے، تو یہ رکھنا کیسا ہے؟ میرے نزدیک ٹی وی سے زیادہ ڈینجر تو یہ ہے، ٹی وی پہ غلط مناظر ہم دیکھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو تمہارا ہاتھ کون روکے گا بھائی؟ میں نے کہا یہ مت کرو، بلکہ یہ سوچو کہ اس دور میں ان چیزوں کے استعمال کو کیسے کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، مثالیں دی حمار کی، خچر کی، گھوڑوں کی، اور پھر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہوگی جو اس وقت تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، جب آئے گی تب سمجھ جاؤ گے۔ آج سے 25 سال پہلے کس کو معلوم تھا کہ موبائل کس بلا کا نام ہے؟ یہ ادارہ ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے، صحیح راہ پہ چلنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اس میں ہو اس لیے تمہیں اس چیز کا احساس نہیں، لیکن فراغت کے بعد جب باہر نکلو گے اور باہر کی دنیا کا سفر ہوگا تو پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ باہر فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں ہر طرف سے، آپ کا یمین، آپ کا یسار، آپ کے ہر طرف سے آپ کو اپنے جال میں جکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح تربیت یہاں نہیں پائی، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، تو پھر ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب یہ نیل پالش لگاتے ہیں تو اس سے وضو تو نہیں ہوتا ہے، غسل بھی نہیں ہوگا، تو یہ جو مصنوعی دانت لگاتے ہیں تو پھر اس کے وضو کا پھر اس میں کیا حکم ہے؟ بعض مرتبہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسے سوالات پیش کر دیتے ہیں اور ایسے وقت میں کہ ہم چکرا جاتے ہیں کہ بھئی اب کیا اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو نیل پالش ہے، یہ ہاتھ ہیں، پاؤں
یہ اس کو وضو میں دھونا فرض ہے. دانتوں کو یا کلی کرنا فرض نہیں ہے، اس لیے مصنوعی دانت میں کوئی حرج نہیں ہے اور نیل پالش میں حرج ہے. اگر صحیح جواب ہے مجھ سے تو یہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہمارے پاس ہو. اللہ نے آپ کو بہترین موقع دیا ہے، بہت عظیم موقع دیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ہم اپنا وقت کام میں لائیں. قرآن کے حصول کے لیے احادیث اور سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے اس کی مشق کریں. دوسری بات کہ بولنے کی استعداد پیدا کریں. انجمنیں چلتی ہیں، تقاریر سکھائی جاتی ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتی ہیں. ہم لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ کے لیے وقت ہے، اس سے بہتر ہے گھر چلے جائیں. یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے ہماری. آپ کے پاس درسی علوم، درسی استطاعت نہیں ہے اور آپ نہیں پڑھا سکتے، لیکن اگر بولنے کی طاقت ہوگی اور صحیح بولنے کی طاقت ہوگی تو انشاءاللہ آپ دین کا کام کر سکو گے. فائدہ ہوگا قوم کو، لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. پہلے ایک آدمی ہوا کرتا تھا، لاکھوں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا. ایک شخص پوری بستی کو چینج کر دیتا تھا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت آئے، پرتھوی راج چوہان کا زمانہ ہے، کفر پھیلا ہوا ہے، تشریف لائے اور محنت شروع کی. جب دنیا چھوڑی ہے تو 90 لاکھ انسان مسلمان ہوئے، مسلمان بنا کے جا رہے ہیں. اور ہم سے تو اپنا گھر نہیں سنبھلتا، اپنی اولاد نہیں سنبھل سکتی. وہ وقت یہی ہے، یہ کمزوری یہی ہے کہ ہم نے اپنا وقت صحیح نہیں گزارا ان اداروں میں. اس لیے عزیز طلباء کرام، اگر میری بات کچھ سخت محسوس ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میں آپ ہی کا فرد ہوں، آپ ہی کا بھائی ہوں، اور میں نے آپ تو اس ادارے میں محفوظ ہیں، ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اور ہم نے ان حالاتوں سے پالا پڑا ہے اور اس حالاتوں سے گزر چکے ہیں. اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آنے والے حالات ہمارے لیے بہت ہی سخت ہیں، اور یہ سختی کے حالات کو اپنے لیے آسان بنانے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو علوم سے مزین کرنا ہوگا، تب جا کر آگے کام آئے گا. ورنہ پھر وہی ہوگا کہ مولوی صاحب دعا کر دو، مولوی صاحب فاتحہ پڑھ لو، مولوی صاحب میلاد منا لو، چلو جی ہو جائے گا. پچھلے دن میں گیا ہوا تھا ایک جگہ پر، بدعتیوں کا گھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ انہی میں سے لوگوں کو کھڑا کیا اور اللہ کے فضل سے جماعت آنا شروع ہوئی. اب پہنچا ظہر کے بعد مجھے بٹھا دیا، اور وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نئے نئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے کہا کیا بات کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. تو یہی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اور انہی کے واقعات. میں نے ان سے کہا کہ کل قیامت میں حضرت خواجہ صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے دین کا کیا کام کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟
آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے چادریں چڑھائی تھیں، آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے عرس منایا تھا، خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ حضرت غوث پاک یہ فرمائیں گے کہ بھائی آپ نے کیا خدمت کی تھی دین کی، تو آپ کہیں گے ہم نے تو 11ویں کے دودھ کی دیگیں پی کر بہت زندگی اچھی گزاری تھی۔ پھر میں نے انہیں یہی کہا کہ حضرت خواجہ صاحب نے بھی دین کی بات کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اسی کا سجدہ ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی غیر کا سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اور یہ چادریں جو ہم چڑھاتے ہیں، یہی چادریں اگر کسی بیوہ کے سر پہ ڈالو، کسی یتیم کے سر پہ ڈالو، تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں سے ہمیں ملے گا، خواجہ صاحب بھی خوش ہوں گے۔ انہی کے اعتبار سے اس بات کو کرنا چاہیے۔ تو باہر نکل کر جب آپ جاؤ گے تو ایسے حالات ہمارے سامنے ہوں گے، ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے سمجھانا ہے۔ جب تک یہاں نہیں آپ نے تعلیم لی ہوگی، آپ نے مشق نہیں کی ہوگی، وہاں تک ان حالاتوں سے گزرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو بڑا حسین موقع دیا ہے اور بڑا حسین یہ وقت ہے، کوئی ٹینشن نہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ 7-8 سال کی جو زندگی ہے، آپ بے فکر زندگی گزارتے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، بے فکر ہو کر۔ تو اس بے فکری کو اللہ نے آپ کو جو دیا ہے وہ اس لیے آپ کو عطا کی ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر قرآن اور حدیث کے علوم کو اپنے سینے میں اتار سکیں۔ فکر کے ساتھ ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے وحی جب نازل ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیاتوں کو دہراتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھنے لگے۔ رب العالمین نے منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ ساری چیزیں بتائی کہ آپ فکر مند ہوں گے، آپ بے چین ہوں گے تو قرآن کریم کے علوم، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ آپ بے فکر ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بے فکری کا زمانہ ہمیں دیا ہے تاکہ اللہ کا دین ہم سیکھ سکیں اور آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا وقت میں نے زیادہ لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں، اور حضرت کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس مقام پہ بٹھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع و قلب لا یخشع و عین لا تدمع و نفس لا تشبع و من هؤلاء الاربع۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔